السلام علیکم ویورز، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل پریکٹیکل سیول انجینئرز۔ ویورز، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک ٹیوٹوریل شروع کیا ہوا ہے، اس ٹیوٹوریل میں آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ اسٹرکچرل ڈرائنگ شیئر کروں گا۔ یہ اسٹرکچرل ڈرائنگ چونکہ ایک ہاسٹل ہے، ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، یہ ہمارے پاس ایک ہاسٹل بن رہا ہے۔ جس طرح آپ لوگ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک 3D میپ ہے اور ہم ایک ہاسٹل بنا رہے ہیں۔ اس ہاسٹل کا جو کمپلیٹ ڈرائنگ ہوگا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسٹرکچرل ڈرائنگ میں کون کون سی چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگ کسی بندے کو پروجیکٹ دے دیں، یعنی اپنے گھر کا پروجیکٹ اگر آپ لوگ کسی کو دے، تو آپ لوگوں کا جو کنسلٹنٹ ہوگا وہ کون کون سی چیزوں کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ باؤنڈ ہوگا، یعنی کنسلٹنٹ آپ لوگوں کو کون کون سی چیزیں، یعنی کون کون سی ڈرائنگز آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے۔ اسٹرکچرل ڈرائنگز کے علاوہ وہ کنسلٹنٹ آپ لوگوں کو کون کون سی اسٹرکچرل ڈرائنگ میں کون کون سی چیزیں آپ لوگوں کو پرووائڈ کرے گا۔ سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے اسٹرکچرل ڈرائنگ میں آپ لوگوں کا جو کنسلٹنٹ ہوگا وہ آپ لوگوں کو کون کون سی چیزیں پرووائڈ کرے گا، کون کون سی اسٹرکچرل ڈرائنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گا، جس کے بعد آپ لوگ اپنے کنسلٹنٹ کو پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ کنسلٹنٹ ڈرائنگ بنا دیتی ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ ڈیفیشنسی ہونے کے باوجود جو کہ اسٹرکچرل ڈرائنگ انکمپلیٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ بعد میں کنسلٹنٹ تو فارغ ہو جاتا ہے، لیکن جو گھر بنا رہا ہے یا اپنے لیے جو بندہ پلازا بنا رہا ہے، جو کمرشل پروجیکٹ بنا رہا ہے، اس کے لیے بعد میں ڈیفیکلٹیز پیدا ہو جاتی ہے۔ آج اس ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے اسٹرکچرل ڈرائنگز میں آپ لوگوں کا جو کنسلٹنٹ ہوگا آپ لوگوں کو کون کون سی چیزیں پرووائڈ کرے گا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ڈرائنگ میں بتا یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک چیک لسٹ بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اسٹرکچرل ڈرائنگ میں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم نے ایک ایک چیز اسٹڈی کر کے اس کے بعد میں نے یہ چیک لسٹ بنایا ہوا ہے اور یہ ڈرائنگز فارمیٹ ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے۔ یہ ایک آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے پاس یہ ایک چیک لسٹ ہو جائے گا۔ چیک لسٹ میں آپ لوگوں کے پاس کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر پیج نمبر 1، پیج نمبر 2، پیج نمبر 3 اور پیج نمبر 4 میں آپ لوگوں کے پاس ہے جنرل نوٹس ہونے چاہیے، یعنی اسٹرکچرل ڈرائنگ میں آپ لوگوں کے پاس جنرل نوٹس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کیا ہونا چاہیے، گراؤنڈ فلور کالم کی پلان، یعنی آپ لوگ کے پاس اگر گراؤنڈ فلور بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ لوگ فرسٹ فلور بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ لوگ سیکنڈ فلور بنا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی کالمز ہیں، یعنی فرسٹ فلور کالم کی پلان، یعنی آپ لوگوں کے پاس گراؤنڈ فلور کالم کی پلان ہونا چاہیے۔ ابھی آپ لوگوں کی مرضی ہے، یعنی ابھی آپ لوگ اپنے پروجیکٹ کے حساب سے یہ کالم کی پلان، اگر آپ لوگوں کا بلڈنگ 2 فلور کا ہے تو گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور کے کی پلان ہونے چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کا بلڈنگ یعنی 3 منزلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس یہ ڈرائنگز سیکنڈ فلور کے بھی ہونے چاہیے اور ممٹی فلور کالم کی پلان بھی آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، جہاں پر آپ لوگ ممٹی بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو کنسلٹنٹ جو ڈرائنگ پرووائڈ کرے گا وہ کون سا ہوگا، یعنی گراؤنڈ فلور پلنتھ بیم کی پلان۔ آپ لوگوں کو کنسلٹنٹ پلنتھ بیم کا ڈرائنگ بھی پرووائڈ کرے گا، یعنی پلنتھ بیم جو کہ ہم پلنتھ لیول پہ ڈالتے ہیں، اگر ضرورت ہے اور آپ لوگوں کا پروجیکٹ ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے تو اس میں آپ لوگوں کا پلنتھ بیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے پاس گراؤنڈ فلور پہ پلنتھ بیم کا ہونا بھی، اس کے کی پلان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس اسکیویشن اور فاؤنڈیشن پلان آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، یعنی آپ لوگوں کے پاس جتنا آپ لوگ ایریا میں اسکیویشن کریں گے اور فاؤنڈیشن جہاں پر آپ لوگوں کا لے آؤٹ ہوگا وہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس جو فوٹنگ ہوگی اینڈ پلنتھ بیم ڈیٹیل ہوگی، یعنی فوٹنگ میں آپ لوگوں کی فوٹنگ کی جو ڈیٹیل ہوگی، یعنی فار ایگزامپل آپ لوگوں کی اگر رافٹ فاؤنڈیشن ہے، رافٹ فوٹنگ ہے تو بھی آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کی اگر کمبائنڈ فوٹنگ ہے تو آپ لوگوں کے پاس پھر بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس آئسولیٹڈ فوٹنگ ہے تو بھی آپ لوگوں کے پاس
ڈیٹیل ہونی چاہیے اور پلنتھ بیم کا ڈیٹیل آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. یعنی آپ لوگوں کو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پلنتھ بیم کی جو ڈائمنشنز ہوگی وہ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. پلنتھ بیم میں جو ری انفورسمنٹ استعمال ہوگی وہ بھی اس کا ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے پاس اسی ڈرائنگ میں ہوگا. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس اسٹیئر اینڈ کالمز ڈیٹیل ہونی چاہیے. یعنی جو اسٹیئرز آپ لوگ بنائیں گے اس کی ڈیٹیل بھی ہونی چاہیے اور کالمز کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس گراؤنڈ فلور بیم کی پلان، یعنی آپ لوگ جو روپ یعنی آپ لوگ جو سلیب کے ساتھ جو بیم لگائیں گے، یعنی آپ لوگوں کے جو سلیب بیمز ہوں گے اس کا بیم پلان بھی آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. سو اس میں کراس سیکشن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں لانگ سیکشن بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ اس کی سیکشنز آپ لوگوں کو بنے بنائے اس میں ڈرائنگ میں مینشن کیے جاتے ہیں. اس میں جو ری انفورسمنٹ یوز ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس اس کی ڈیٹیل ڈرائنگ میں ہوگی. اس کے بعد آپ لوگوں کے گراؤنڈ فلور سلیب ری انفورسمنٹ کا ڈیٹیل ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک کمپلیٹ چیک لسٹ ہے. اسی کو لے کر آپ لوگ کنسلٹنٹ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میرے جو اسٹرکچر ڈرائنگ ہوگی اس میں یہ ڈیٹیل ہوگی، یعنی اس میں یہ ڈیٹیل ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس گراؤنڈ فلور سلیب ری انفورسمنٹ، آپ لوگوں کے پاس جو گراؤنڈ فلور سلیب ری انفورسمنٹ یعنی آپ لوگوں کے ٹاپ ری انفورسمنٹ اور باٹم ری انفورسمنٹ ہوگی. فرسٹ فلور بیم کی پلان اس میں بیم کی ہوگی، یعنی فرسٹ فلور پہ جو آپ لوگ بیم پرووائڈ کریں گے اس کا ڈیٹیل ہوگا. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے فرسٹ فلور سلیب ری انفورسمنٹ اس میں بھی ہوگی اور آپ لوگوں کے ٹاپ اور باٹم ری انفورسمنٹ کا ڈیٹیل اگر آپ لوگوں کے سلیب 1 وے سلیب ہے یا 2 وے سلیب ہے تو اسی حساب سے آپ لوگوں کو ڈیٹیل دیا گیا ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ فلور بھی ہمارا پروجیکٹ ہے تو سیکنڈ فلور میں بیم کی پلان اس میں ہوگی. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس جو سلیب ری انفورسمنٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس سیکنڈ فلور کی وہ ہونی چاہیے. ممٹی آتی ہے آخر میں، ممٹی آتی ہے تو ممٹی میں آپ لوگ جو بیم یوز کریں گے اس میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے پاس ڈرائنگز میں ہونی چاہیے. ممٹی فلور سلیب ری انفورسمنٹ بھی ہونی چاہیے. یعنی ممٹی میں آپ لوگ سلیب میں جو ری انفورسمنٹ استعمال کریں گے تو اس کی ڈرائنگز اور اس کی ڈیٹیل بھی ہونی چاہیے. بیمز اینڈ لنٹلز بیم ڈیٹیل، یعنی آپ لوگ اس کے علاوہ اگر کوئی بیم وغیرہ ہے یا لنٹل بیم آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس طرح ہم دروازے اور کھڑکیوں کے اوپر ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اگر وہ ڈیٹیل آپ لوگوں کو چاہیے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ڈرائنگز میں ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس سیپٹک ٹینک کی ڈرائنگز ہونی چاہیے اور سیپٹک ٹینک ڈیٹیل آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. یعنی آپ لوگ اگر سیپٹک ٹینک بنا رہے آر سی سی کا سیپٹک ٹینک ہوگا تو آپ لوگوں کے پاس آر سی سی سیپٹک ٹینک کی ڈیزائن ہونی چاہیے، اس کی پراپر ری انفورسمنٹ ڈیٹیل اور اس کی ڈائمنشنز ہونی چاہیے. سو یہ رہا کمپلیٹ ڈیٹیل جو کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک چیک لسٹ کے فارم میں شو کر دیا. آپ لوگوں کے پاس اسٹرکچر ڈیزائن میں اسٹرکچر ڈرائنگز میں یہ چیزیں ان کا ہونا ضروری ہے. آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ اکثر اوقات میرے پاس شکایات آتے ہیں کہ بعض لوگ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کر کے اس کو اسٹرکچر ڈیزائن کے لیے اپنا پروجیکٹ سونپ دیا لیکن اس کی ڈرائنگز میں مختلف قسم کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہے. سو ان ڈیفیشنسیز سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے. اس ویڈیو لیکچر میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ آپ لوگوں کے پاس اسٹرکچر ڈرائنگز میں کون سی چیک لسٹ، یعنی آپ لوگوں کے پاس اسٹرکچر ڈرائنگز میں کون سی اور کس چیز کی ڈیٹیل ہونی چاہیے. سو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.